امریکہ نیٹو اسرائیل کے ساتھی، ایران کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ امریکہ نے ایران پر جوابی حملہ کیا تو مسلم دنیا متحد ہو جائے گی۔ تیسری عالمی جنگ کا تذکرہ شروع، حامد میر کا زبردست کالم۔ ایران اور اسرائیل میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تو کیا اسے ختم کرنے کے لیے کوئی زندہ بچے گا؟ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کالم میں یہ اہم ترین سوال اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اس بری خبر سے بھی آگاہ کیا کہ 1 اکتوبر کو ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش سے قبل ہی امریکہ کے صدارتی الیکشن کی مہم میں تیسری عالمی جنگ کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ 25 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 27 ستمبر کو اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ پر حملہ کیا اور 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل فائر کر دیے۔ ایران نے اسرائیل پر حملوں کا وہی جواز پیش کیا ہے جو اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے بعد پیش کیا تھا۔ اسرائیل نے غزہ اور لبنان پر جب بھی حملہ کیا تو یہ کہہ کے کہ ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، ایران نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ کر کہا کہ ہم نے عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع میں اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو صرف فلسطین، لبنان اور شام میں نہیں بلکہ یوکرائن میں بھی جنگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ یوکرائن میں روس اور امریکہ کی لڑائی جاری ہے جبکہ فلسطین، لبنان اور شام میں اسرائیل کا مقابلہ ایران سے ہے۔ اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور نیٹو کھڑا ہے جبکہ ایران کے پیچھے روس اور چین کھڑے نظر آتے ہیں۔ یوکرائن سے فلسطین اور لبنان تک جنگ ختم کرانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اقوام متحدہ اس دور کا ایک عظیم مذاق بن چکی ہے۔ کالم نگار کے بقول پچھلی 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل فلسطین اور کشمیر کے تنازعات پر بار بار قراردادیں منظور کر چکی ہے، لیکن آج تک اپنی کسی ایک قرارداد پر بھی عمل نہیں کروا سکی۔ اقوام متحدہ اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے روکنے میں ناکام رہی، جس کے بعد اسرائیل نے لبنان اور شام پر بھی حملے کر دیے۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ حامد میر نے جنگ کے مزید پھیلنے کی صورت میں نہ صرف پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا بلکہ یہ اہم سوال بھی اٹھایا کہ اگر اس جنگ میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسرائیل کی مدد کے لیے کود گئے تو پھر روس اور چین کو ایران کی مدد سے کون روکے گا؟ اگر ایک کے بعد ایک محاذ کھلتے گئے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پاکستان ایک طرف ایران کا ہمسایہ ہے، دوسری طرف چین کے بھی قریب ہے، لیکن IMF سے امداد کے لیے پاکستان کو امریکہ کی منت سماجت کرنا پڑتی ہے۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت اسرائیل اور ایران کی حالیہ کشیدگی میں ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان توانائی کے شدید بحران سے بھی دوچار ہے اور پاکستان کی حکومت ایران سے سستے نرخوں پر گیس خریدنا چاہتی ہے، لیکن امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان یہ گیس نہیں خرید رہا۔ اگر مستقبل قریب میں پاکستان اپنی سیاسی و معاشی مجبوریوں کے باعث ایران کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے امریکہ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اپنی ناراضی کا براہ راست تو اظہار نہیں کرے گا، لیکن اس کام کے لیے بھارت کو استعمال کر سکتا ہے۔ کالم نگار نے جنوبی ایشیا میں بھارت کی موجودہ پوزیشن پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کا نیا محافظ ہے۔ بھارت کو استعمال کرنا امریکہ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں تناؤ ہے۔ تازہ مثال بنگلہ دیش کی ہے جہاں کی سیاست میں براہ راست مداخلت کے باعث بھارت کے خلاف نفرت عروج پر ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش میں وہی غلطی کی جو پاکستان نے افغانستان میں کی۔ آج بھارت کو بنگلہ دیش میں انہی مشکلات کا سامنا ہے جو پاکستان کو افغانستان میں درپیش ہیں، لیکن پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو ہزاروں میل دور بیٹھ کر مشرقی وسطی میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ کا حصہ بننے اور ایران پر جوابی حملے کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کا جواب بھی حامد میر نے اپنے کالم میں دے دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کو دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی بے جا حمایت اس کے لیے مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کرے گی۔ اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر جوابی حملہ کیا تو اس کا فوری نتیجہ امریکہ اور مغرب کے خلاف نفرت کی نئی لہر کی صورت میں نکلے گا۔ پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک اور اردن سے مصر تک مسلمان ممالک کی حکومتوں کے لیے ایران کی حمایت مجبوری بن جائے گی۔ اگر امریکہ نے ایران کی حمایت کرنے والوں پر اقتصادی پابندیوں کے لیے اقوام متحدہ کو استعمال کیا تو اس جنگ میں اقوام متحدہ تباہ ہو جائے گی۔ مسلم ممالک میں اقوام متحدہ اور OIC جیسے اداروں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ حامد میر نے اقوام متحدہ کی ناکامی اور بے بسی کی بہت سی مثالیں پیش کی کہ اسرائیل نے 1980 سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی عدالتی انصاف دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق یروشلم فلسطین کا حصہ تھا، لیکن اسرائیل نے شہر پر 1967 میں ناجائز قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں اقوام متحدہ نے یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دے کر اسے اقوام متحدہ کی ذمہ داری قرار دے دیا، لیکن شہر پر اسرائیل کا قبضہ جاری رہا۔ اسرائیل
کی موجودہ حکومت کا ایک وزیر بین گوئن مسجد اقصی کو گرا کر یہاں اپنی عبادت گاہ بنانے کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ بہت سے یہودی اس کے بیانات کی مذمت کر چکے ہیں، لیکن اقوام متحدہ اسرائیل کی موجودہ نسل پرست حکومت سے بیت المقدس کا قبضہ واپس لینے میں ناکام ہے۔ اسی اقوام متحدہ کو اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا گیا تو اقوام متحدہ مکمل طور پر غیر مؤثر ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے غیر مؤثر ہونے کے بعد تیسری عالمی جنگ کا خطرہ کون روکے گا؟ کالم کے اختتام پر حامد بی نے لکھا کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد امریکہ اور مغرب کو سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ سمجھ بوجھ سے کام نہ لیا گیا تو تیسری عالمی جنگ آپ کے سر پر کھڑی ہے۔ یہ جنگ ایک دفعہ شروع ہو گئی تو اتنے ایٹم بم چلیں گے کہ انسان تو دور کی بات کوئی پرندہ بھی باقی نہ بچے گا۔ تو دوستو، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دنیا واقعی تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔